یہ تھیں اسپورٹس سیکٹری مس افرا صبا بٹ۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، پرواز ہے دونوں کی اس فضا میں ایک سے ہی، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ اب آپ کی بھرپور تعلیوں میں دعوت سخن دوں گا چیئرمین ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب انصر فروغ مغل صاحب۔ سر آپ تشریف لائیں اور اپنے زرعی خیالات کا اظہار کریں سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا، اور آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے آج اپنے ماضی کے ایک سنہرے دن کی یاد تازہ کی، اور اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ ہم زندوں میں ہیں، مردوں میں نہیں، کیونکہ جو اپنے اسلاف کو بھول جاتے ہیں وہ زندوں میں نہیں رہتے، وہ مردوں میں شامل ہوتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے 6 ستمبر اور ہماری ذمہ داری، یہی ہے سر؟ اب ذمہ داریوں کے حوالے سے چاہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ابھی تک بالکل زیرو ہیں۔ جو ہماری ذمہ داریاں تھیں پاکستان بننے کے بعد، جو قربانیاں پاکستان بننے کے وقت دی گئیں، وہ سن 65 کی جنگ میں، سن 71 کی جنگ میں، اس کے بعد دہشت گردیوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی، اس کے حوالے سے ابھی تک ہم غیر ذمہ دار ہیں، اور ابھی تک ہم اپنی غیر ذمہ داری کو پس پشت پھینک رہے ہیں، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو پس پشت پھینک رہے ہیں، اور اپنی غیر ذمہ داریاں جو ہیں، غیر ذمہ داریاں اس سے پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں جو ایک آئین دیا گیا تھا، اس آئین کے مطابق ہم چلتے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے۔ اس وقت جو جنگیں لڑی گئی تھیں وہ تکے سے نہیں لڑی گئی تھیں، گھر بیٹھ کے نہیں لڑی گئی تھیں۔ جنگ لڑنے کے لیے ذہن بنانا پڑتا ہے، ذہن بنانے کے لیے ذمہ داری کا احساس ہونا ضروری ہے۔ اگر ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا تو آپ ذہن نہیں بنا سکتے۔ اس کی مثال سن 71 کی جنگ لے لیں، بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، اس کی آج تک کبھی جنرل ایک اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، کبھی ایوب خان کو ٹھہرا رہے ہیں، لیکن ہم اس کے جو مین موٹو تھا اس کی طرف نہیں جا رہے، اس کا جو مین کاز تھا اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ انڈیا نے اپنے وہاں پر لوگ پوائنٹڈ کیے، پلانٹڈ کرنے کے بعد ان کو ایک مشن دیا کہ آپ نے پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنی ہے، اور وہ جنگ جو ذہنی تھی اس کو انہوں نے اس ذمہ داری سے نبھایا کہ آپ کا ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ہم نے اس سے بھی سبق نہیں سیکھا، ہم آج بھی اپنی ذمہ داریوں کو ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے ایک کھیل تماشا ہوتا ہے۔ آج ہم بحیثیت صحافی دیکھ لیں، بحیثیت صحافی ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ آج کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا بھی اپنی جگہ پہ اس کی ایک اہمیت ہے، لیکن سوشل میڈیا نے کاپی پیسٹ کو بڑا آسان سا بنا دیا ہے۔ لیکن ہم بریکنگ نیوز اور اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس کاپی پیسٹ کو دیکھتے نہیں ہیں، جو بھیجنے والا سے پوچھتے نہیں ہیں بھائی جان اس کا سورس کیا ہے۔ آج اگر پاک فوج کے خلاف کوئی لفظ لکھا جاتا ہے تو ہم اس کو ایسے لیتے ہیں جیسے یہ ہمارا فرض تھا۔ آج ہم پاکستانی نہیں رہے، آج ہم سیاسی ہو گئے، مذہبی ہو گئے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو پارٹیوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک پارٹی اگر اس کو فوج سے کوئی پرابلم ہے تو اس کے خلاف بلا سوچے سمجھے اگر کوئی ایک خبر چلاتا ہے تو ہم اس کو ایسے پھیلاتے ہیں جیسے یہ ہمارا فریضہ تھا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے نہیں یار یہ تو غلط خبر تھی، اس کا کیا فائدہ؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری بحیثیت صحافی ہماری یہ ہے کہ جو سورس ہے ہمارا
ہم اس کو دیکھیں کہ خبر کا سورس کیا ہے اور کہاں سے لیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ سورس کنفرم ہے آپ کو، اس کے بعد اس کو پھیلائیں. اگر وہ سورس کنفرم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں. آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ کے پاس قلم ہے، اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے لکھیں، وطن کی محبت لکھیں. اگر آپ کا تعلق مذہب سے ہے تو آپ بچوں میں وطن کی محبت پھیلائیں، مذہب سے محبت جو ہے اس کو پھیلائیں. اگر آپ استاد ہیں تو اپنے بچوں کو درس دیں کہ میرا وطن کس طرح حاصل کیا گیا تھا، کن قربانیوں سے ہم گزرے ہیں، کون سی قربانیاں ہم نے اپنے وطن کے لیے دی ہیں. وہ وقت بھی ان کو یاد دلائیں. اللہ، وہ وقت بھی یاد دلائیں کہ جب ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عصمتیں لٹا دی تھی. اس ایک سبز ہلالی پرچم کی جگہ جو آج ہم 14 اگست کے دن بڑے شوق سے لگاتے ہیں، جھنڈیاں گھروں میں لگاتے ہیں کہ ہم 14 اگست منا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم اس کو پرچم کی حفاظت نہیں کر سکتے. وہ پرچم ہمارے پاؤں کے تلے ہوتا ہے، وہ پرچم گلیوں میں نالیوں میں ہوتا ہے، وہ پرچم کوڑے کے ڈھیروں میں ہوتا ہے. وہ ہمیں صرف 14 اگست کو یاد ہے. لیکن قدر پوچھیں، ان سے قدر پوچھیں جنہوں نے اپنے دوپٹے پھاڑے تھے، اس سے ہم نے پرچم لایا. اس بندے سے پوچھیں جس نے یہ پرچم پہلے دن سیا تھا، اس کی قدر اس سے پوچھیں. ہمیں تو سب کچھ بنا بنایا مل گیا، بنی بنائی پکی پکائی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کھانا آسان ہوتا ہے، چلنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. آج ہم اپنے گریبان کو نہیں دیکھتے، آج ہمیں دوسرے کا گریبان نظر آتا ہے. بینگ صحافی بھی ہمارا یہی حال ہے، بینگ سیاسی ہمارا یہی حال ہے، بینگ مذہبی بھی ہمارا یہی حال ہے. آج ہمیں دوسرے کا عیب تو نظر آ رہا ہے لیکن اپنا عیب ہم نہیں دیکھنا چاہتے. ہم اپنے عیب کے لیے گریبان کو اوپر کرتے ہیں اور اس کو گردن کو اندر کرتے ہیں. ہم اپنی برائی کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نے کیا وہ بہتر ہے. یہ ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا احساس کریں، احساس کرنے کے بعد اس کی مدد کر لیں. ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر انجانے میں آپ سے تکلیف پہنچ گئے تو اس سے ایکسکیوز کرنے کچھ بھی نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم کی ذات کو معافی مانگنے والا بڑا پسند ہے. اللہ کریم کی ذات تو یہ ارشاد فرماتی ہے کہ اے میرے بندے، تو 100 گناہ کر کے بھی میری طرف پلٹ آ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. بار بار اللہ کریم کے یہی الفاظ ہیں کہ میری طرف پلٹ، میری طرف پلٹ. ہم کیا کرتے ہیں؟ میں بھی شامل ہوں. دیکھیں، اللہ کریم کے ہمیں حکم دیا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. ہم میں سے کتنے ہیں جو 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں؟ دن میں ہم 5 دفعہ اللہ کریم کی نافرمانی کرتے ہیں جب نماز نہیں پڑھتے. لیکن وہ بڑا غفور و رحیم ہے، جب بھی آپ توبہ کرتے ہیں وہ قبول کر لیتا ہے. جب بھی آپ توبہ کرتے ہیں قبول کر لیتا ہے. ہم اپنا رویہ دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو درگزر دیکھ لیں. گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹا گیا، کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، کون سے ظالم نہیں ہوئے، لیکن کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. جب لوگوں نے پتھر مارنے کے بعد آپ کا خون آپ کا نکل کے پاؤں میں جمع ہو گیا، جبرائیل امین آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے حکم ہے اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں کو پہاڑوں کو ملا دوں، یہ پس جائیں آپ پہ ظلم کرنے والے. تو فرمایا تھا نہیں، ان کو چھوڑ دے، کیوں کہ ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کوئی بندہ نکل آئے، کوئی ایسا نیک بندہ نکل آئے جو مجھے مانے، اللہ کو مانے. ماننا سب نہیں ہے، اللہ کریم کو چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک لمٹ دی جاتی ہے، ایک پیغام دیا جاتا ہے، ایک درس دیا جاتا ہے. اس لمٹ کو، اس پیغام کو، اس درس کو ہمیں دیکھنا ہے. آج ہم اپنی مذہبی جماعت کے لیے، اپنی سیاسی جماعت کے لیے کسی پہ بھی لعن طعن کرنے کو تیار ہیں، فوج کے اوپر بھی گالی گلوچ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کاش کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے یہ فوجی جوان کس کرب سے گزرتے ہیں، کس کوفت سے گزرتے ہیں. ہمیں یہ علم نہیں ہے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نا، وہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اگر کسی کا کوئی رشتہ دار، کوئی ایسا دوست ساتھی شامل ہے جو وانا کی جنگ میں گیا تھا تو اس سے پوچھے جا کے کہ وانا کی جنگ میں کیا حالات بنے تھے، کیا کیا گیا تھا وہاں پر. آج ہماری ہمدردیاں ان کے لیے موجود ہیں. میں اب اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا.
कि आज हम उनको कहते हैं कि नहीं जी वो दहशतगर्द शहीद थे, फ़ौजी शहीद नहीं हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, लेकिन आप उसको देखें पहले। अपनी वाह बनाने के लिए ना करें ये काम, अपनी वाह को ख़त्म भी करें ना। असल काम जो है आपने हकीकत को तस्लीम करना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, सच और हकीकत को तस्लीम करना। सच बोलना, सच सुनना बड़ा औखा सा काम है, क्योंकि जब आप सच बोलेंगे तो आपके लिए काफ़ी सारे मसाइल खड़े होंगे। अगर आप डटे रहे तो इंशाल्लाह फतह आपकी है। और 65 की जंग का तराना फ़ौजी जवान जहाँ पर बैठे हैं, जंगी तराना ये था कि ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, तू लबदी फिरे बाजार कूड़े। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, तू लबदी फिरे बाजार कूड़े, ए देन मेरे दाता दी। अब यहाँ पर एक मैं आपकी तस्वीर करता चलो कि हम ये समझ रहे हैं, देखिए हमारी औलिया किराम सारे सर माथे पे हैं, लेकिन हम इसको ये कह रहे हैं कि दाता की नजरिए से हज़रत दाता अजवेरी से हम तस्वीर है, लेकिन नहीं, ये अल्लाह करीम की दात से है, दाता देने वाला। तो ये देन मेरे दाता दी, तू लब दी फिरे बाजार कुड़े। अगला क्या था? जी ऐसा ही है। तो साथियों मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन। बहुत कुछ था। लहू को गरमाना, जब फौज ज्वाइन करते हैं तो उसके पे एक बार अक्सर, क्योंकि अभी तो हमारी छावनी जो है वो दहशतगर्दों की वजह से पैक हो चुकी है, अक्सर हम गुजरते तो वहाँ पे दीवार पे एक शेर था, पलटना झपटना, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म कर रखने का है एक बहाना। बहुत बड़ा सबक है। 17 हमले सोमनाथ के मंदिर के ऊपर। क्या था? चिमटी को देखा कि चिमटी दीवार पे चढ़ रही है, बार बार गिरती है, बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है। उसने सोचा कि क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो इंसान हूँ, ये जानवर हो के, कीड़ा हो के बार बार ऊपर जा रहा है, बार बार गिर रहा है, फिर चढ़ रहा है, अपना हौसला नहीं आ रहा, तो मैं क्यों हारूं? फिर क्या किया? अपनी सारी कुव्वत को जमा किया, सोमनाथ पे हमला किया, सोमनाथ फतह कर लिया। आज हमें जिम्मेदारी से पहले ये सोचना है कि हम अल्लाह करीम की ज़ात के ऊपर, उसके बताए हुए के रास्तों के ऊपर कितना अमल कर रहे हैं। एक छोटी सी मुस्कुराहट है, आपने किसी को देनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक छोटी सी मुस्कुराहट आपने किसी को देनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये याद रखें, ये मुस्कुराहट भी सदका जारिया है। वजह सदका जारिया कैसे बनी? आप किसी को मुस्कुरा के मिलते हैं, वो भी खुश हो जाता है। आपके मुस्कुरा के मिलने से वो भी खुश होगा, तो अल्लाह करीम की ज़ात भी राज़ी होगी कि मेरा बंदा दूसरे से खुशी के साथ मिला है। इस दुनिया से कुछ नहीं लेके जाना, मुक्सर सी है। आज हैं तो कल कोई नहीं है, इसको समझें। फ़ाबे आलाए रब्बे को मा तो कसदा, सूरह रहमान। बार बार इसी का जिक्र है। और तुम अल्लाह करीम की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? आज हमारी जिम्मेदारी देख लें। बासियत घर के सरबरा, बासियत दारे के सरबरा, बासियत जर्नलिस्ट, बासियत आम शहरी, हम अल्लाह करीम की कौन कौन सी नेमत को जुटला रहे हैं? ज़िंदगी 4 दिन की है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन ज़िंदगी को ऐसे गुजारें जहाँ रहें तो याद किए जाएं, जहाँ रहें तो याद किए जाएं, ना किए जाएं तो फिर ना ही किए जाएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाक।